بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر اچانک سے ہوا کیا ہے؟ اب دسمبر ستمگر کیوں ہو گیا ہے؟ میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کے قریبی لوگ ایک بات کرتے تھے۔ قریبی سے مراد یہ ہے جنہوں نے وقت گزارا ہو، جنہوں نے نواز شریف کی سیاست کو دیکھا ہو، سمجھا ہو۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، اور جب طاقت میں آ جاتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو ان کے قریب رہے، ساتھ رہے، اور انہوں نے بعد میں دیکھا کہ کس طرح سے ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب یہ ذکر میں کیوں کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی اس عادت کا یا ان کے اس انداز کا؟ دیکھیے، ابھی ہر طرف اب لکھا جا رہا ہے، ہر طرف اب اس پر بات ہو رہی ہے، ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے اچانک؟ اتنے اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجودہ سیٹ اپ کے تھے، اور سب کا یہ خیال تھا، سب یہ کہتے تھے کہ اس سے آئیڈیل کبھی ہوئے ہی نہیں۔ ایک پیج، سیم پیج، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اتنے تابعدار ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اور تابعدار مل ہی نہیں سکتا۔ اور آپ سنتے تھے فیصل وارڈا صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بہترین چل رہا ہے کمبینیشن، اس میں کوئی دراڑ آ ہی نہیں سکتی۔ بھائی دراڑ کیسے آئے گی؟ جب حذیفہ رحمان جیسے کابینہ میں شامل لوگ کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب تو اسی وقت استعفیٰ دے دیں گے، چھوڑ دیں گے، وہ کبھی کوئی بحث ہی نہیں کریں گے فیلڈ مارشل سے، کبھی کچھ نہیں کریں گے، پھر گڑبڑ کہاں ہو گئی ہے؟ شہباز شریف صاحب تو اب بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اب بھی ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ نوٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے، یہ اٹکا ہوا ہے اگر، تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات کہیں اور ہے۔ مسئلہ صرف نوٹیفیکیشن کا نہیں ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں، جب ہونا ہوگا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور گارنٹیز اب چاہتے ہیں میاں صاحب، نئی باتیں چاہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ ہماری اطلاعات کیا ہے، ہمارے ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ سارے راز کھلنا شروع ہوئے ہیں، یا یہ خبر دھماکہ خیز ثابت ہوئی جب ابصار عالم صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب جانے جاتے ہیں، سما میں پروگرام کرتے ہیں، چیئرمین پیمرا لگائے گئے نون لیگ کے دور میں، پھر وہ ساتھ گاڑی میں اگر کوئی ایک صحافی بیٹھا ہوتا تھا ایک وقت میں تو ابصار عالم صاحب ہوتے تھے۔ اب وہ جب یہ کہیں گے کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ کمر ٹوٹ گئی ہماری فرمائشیں پوری کر کر کے اسٹیبلشمنٹ کی، میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے ویسے کچھ اور لفظ کہہ دیا، خیر، تو انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی بات کر دی کہ جی آپ کی فرمائشیں پوری کر کر کے ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ہم اور کیا کریں۔ اب کہانی یہ ہے کہ اس میں حماد حسن صاحب بھی میدان میں آگے، سینئر صحافی ہیں اور پی ٹی وی پر بھی بطور تجزیہ کار وہ آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ دیکھیں حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ملک کے، کچھ بہتری نہیں آ رہی، اور آپ کام کریں۔ تو آگے سے جواب دیا گیا ہے کہ جی ہم کیا کام کریں؟ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ وزارت داخلہ امن و امان کی بات کریں تو وہ محسن نقوی کے پاس ہے، وہ آپ کا آدمی ہے۔ خزانے کی بات کریں، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ، وہ آپ کا آدمی ہے۔ تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم سے نہ پھر پوچھیں پرفارمنس کا، ہم سے نہ بات کریں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف کی، یہ نوٹ کیجئے گا۔ تو میاں صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حالات خراب ہیں، یعنی آپ کو جتنے خراب نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف یہی تک نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ تو ہو جائے گا، لیکن اب جو گرہیں لگ گئی ہیں یہ نہیں کھلتی۔ اگر بظاہر آپ کو لگے گا بھی کہ ہاں جی یہ سیٹ اپ ہی کنٹینیو کر رہا ہے، تو اب یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کرے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ان کو سادہ اکثریت تو مل گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جی 26ویں کر دی ہم نے، 27ویں بھی کر دی، اب ہم 28ویں بھی کریں گے کیا؟ نہیں، بس بہت ہو گیا، اب ایسے نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کو نیا لندن پلان کہیں یا کچھ اور کہیں، میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ پہلے میرے ساتھ جب وعدہ کیا، میں اشتہارات دے چکا، سارا کچھ تھا کہ مجھے ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو اب مجھے ہی وزیر اعظم بنائیں آپ، شہباز کی جگہ میں وزیر اعظم ہوں گا، اور پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ یہ اصل کہانی ہے پیچھے جناب۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو اعتبار ہی نہیں ہے میاں صاحب پر، اور اعتبار کیسے ہو؟ ابھی سے آپ دیکھ لیجیے میاں صاحب نے کیا کیا ہے۔ لیکن میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، بات یہ ہوئی تھی کہ خان کو آپ سنبھالیں گے اور باقی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی۔ اب آپ نے تو باقی چیزیں بھی ہم سے لے لی، اور خان اکیلا آپ نے سنبھالا، اس کو اندر کیا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ الفاظ ہیں جی کہ اس کو آپ اندر رکھیں، چھوڑ دیں، ہمیں اس سے کیا، ہمیں نہ اس کے اندر رہنے کی خوشی ہے، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو تو ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، الٹا اس کے ساتھ ہمدردیاں ہو رہی ہیں، ہمارا کباڑا ہو گیا ہے۔ تو باقیوں کو پکڑیں،
حتیٰ کہ فیض حمید بھی اس سسٹم کا حصہ تھا، اکیلا وہ نہیں تھا، ساروں کو پکڑیں۔ اب یہ فرمائش ہے میاں صاحب کی کہ جی سارے اس میں تھے، جن نے ہمارے ساتھ کیا، کیسز بنائے، یا 2018 کا الیکشن رگ کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2018 کا الیکشن رگ ہوئے ہیں، اس میں اگر جوڈیشل کمیشن کوئی واقعی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا کوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پتہ لگے گا کہ وہاں بھی تحریک انصاف کی سیٹیں کچھ کم کی گئی تھیں تاکہ ایک بیساکھی ٹائپ حکومت بنے، وہ پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو پرانے گڑھے مردے اکھاڑنا خود میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگا۔ فیض حمید کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جی 2018 کا الیکشن رگ کیے تھے یا کچھ ہوا تھا، وہ تو اور چیزیں ہیں۔ تو میاں صاحب کی فرمائشیں اس لیے بڑھ گئی ہیں، اور اب یہ ٹکراؤ ہے، یہ آسانی سے، مجھے نہیں لگتا یہ آسانی سے ختم ہوگا۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ چیزیں دوبارہ چل گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نوٹیفیکیشن 2 آنے ہیں، ایک نہیں 2 آنے ہیں، اور فیلڈ مارشل یا جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان پر تو آئینی ترمیم ہو چکی ہے، وہ تو آرمی چیف کنٹینیو کریں گے۔ نیچے جو نئی پوسٹ آنی ہے ان کا اصل معاملہ ہے، وہاں پر بھی گڑبڑ لگ رہی ہے کہ جی یہاں خواہش کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا میاں صاحب کی مان لی جاتی ہے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور پھر سیٹ اپ اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے، اس صورت میں بھی گڑبڑ چلے گی۔ اور اگر میاں صاحب کی نہیں مانی جاتی اور ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو اس کے بغیر سیٹ اپ چلتا ہے، تب بھی گڑبڑ رہے گی، کیونکہ یہ اب گرہیں لگ گئی ہیں۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کی باتیں اپنی جگہ ہوں گی 28ویں ترمیم کی، لیکن اب فی الحال جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل کہانی ہے، یہ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہوا ہے۔ باقی امن و امان کی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ حالات کیا ہیں کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر 7 حملے ہوئے ہیں، 7 حملے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ افتخار فردوس یہ بہت زبردست صحافی اینالسٹ ہیں، ARY پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں 7 attacks of various scales in different geographies reported from distant venues in Balochistan province and a plethora of targets ranging from paramilitary to police to mineral trucks followed by road blockages and exchange of firing in less than an hour indicate a coordinated attack strategy by multiple outfits in the province۔ کہ یہ مختلف تنظیمیں انہوں نے مل کر یہ کارروائیاں کی ہیں، کہیں پولیس کو نشانہ بنایا ہے، کہیں فوج کو، کہیں ملٹ کے ٹرکس کو، مختلف طرح سے 1 گھنٹے کے اندر یہ پورے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح کی کارروائیاں ہیں۔ پھر یہ خود کش دھماکہ جو کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون تھی زرینہ رفیق، یہ خراسان ڈائری نے رپورٹ کیا ہے، جو بلوچستان لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ 5ویں خاتون ہے جس نے اس طرح سے خود کش حملہ کیا، اور یہ فرنٹیئر کور نوکنڈی بلوچستان میں یہ حملہ کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کی دہشت گردی پھیل رہی ہے، اور یہاں پر الگ لڑائی چل رہی ہے کہ جی وزیر اعظم اب مجھے بنایا جائے، اور آپ نے وعدے نہیں پورے کیے۔ بھائی دوسری طرف سے کہا جاتا ہے آپ کے وعدے کیا ہونے تھے، آپ الیکشن ہی نہیں جیت سکے، ہمیں جتنی وہ تو اگریمنٹ تو یہ تھا لندن پلان کہ جی آپ آئیں گے، وہ قاضی فائز صاحب بالکل اسپیس نہیں دیں گے، تحریک انصاف کا نام نشان نہیں ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، تو پھر کس نے ووٹ دینا؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو آپ کسی پارٹی کے ساتھ کر دیں، جو اقدامات کیے گئے، اس کے بعد تو ان میں سے 2-4 بھی کافی ہوتے ہیں۔ کوئی جب ہوائی چل جائے کہ جی اس کی تو آنے نہیں دینا، تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو انتخابی نشان چھین لیا پہلی دفعہ، ان کے سارے بندے توڑ دیے، الیکٹیبلز، استحکام پاکستان پارٹی بنا دی، پھر کیمپین نہیں کرنے دی، کاغذات نامزدگی نہیں آنے دیے، جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، پھر اس کے بعد بھی ہمیں کیا کیا کرنا پڑا۔ تو یہ تو نہیں تھا پلان میں۔ تو آپ کہتے ہیں جی وعدہ مجھے بنانے کا تھا، اب نہیں کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو دونوں طرف وہاں سے کام تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ لیجئے تقریباً 3 سال سارا کچھ چلایا گیا اس کو، اب 3.25 سال ہو گئے اس نظام کو۔ خیر تو وہ سب تو چلتا رہا ہے، مگر اب گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کیپٹن صفدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خان کو رہا کر دینا چاہیے، نہیں تو کم از کم اس کی اہلیہ کو تو رہا کر دیں، عورتوں پر تو یہ نہ کریں۔ یہ کیپٹن صفدر نے ایک انٹرویو میں یہ بات کر دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جولائی میں تقریباً 6 ماہ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو دیا تو کسی اور کو جاتا ہے، لیکن مرتا جو دینے والا ہے وہ ہے اس زہر سے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو 6 مہینے پہلے سے یہ انڈیکیشنز آ گئی تھیں کہ ان سے حسد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے۔
تو اس وجہ سے اب ان کا نام لے کر اب خبریں چلتی ہیں کہ جی یہ تو آپ کا بندہ ہے تو امن و امان کا ہم سے سوال نہ کریں، وزیر خزانہ آپ کا ہے ہم سے سوال نہ کریں۔ تو اب ہر طرف سے اس طرح کی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ ہے اصل گڑبڑ پیچھے، یہ اصل معاملہ ہے جس کی خرابی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ دسمبر ستمگر ہو گیا ہے، اور دسمبر میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ چیزیں ہو بھی گئیں تو جو گڑبڑ ہے وہ نہیں ختم ہونی۔ اب یہ دراڑیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہاں گہری ہو سکتی ہیں، مزید بڑھ سکتی ہیں۔ جتنا عرصہ بھی ابھی نظام چلا ان دراڑوں کے ساتھ ہی چلے گا، اور جو بھی پیچھے ہٹے گا وہ خوشی سے نہیں ہٹے گا۔ چاہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو دوسری طرف سے پھر پرابلمز آئیں گے، کیونکہ میاں صاحب شہباز شریف نہیں ہے، اسی لیے ان کو وزیر اعظم نہیں لگایا گیا، اور وہ اپنی عادت تو بدل نہیں سکتے۔ ابھی عمر میں 76 سال سے زیادہ عمر ان کی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، 76 سال۔ تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ طاقت میں آئیں گے اور وہ پھر کہیں گے اچھا جیسے آپ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ نہیں، ابھی دیکھ لیں ان کو سادہ اکثریت مل گئی نا، جس طرح آپ نے دیکھا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ان کو دے دی گئیں، اور ابھی ضمنی الیکشنز کروا کر مزید سیٹیں مل گئیں، تو اب تو سادہ اکثریت ہے نون لیگیوں کے پاس۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ سارے نون لیگی میاں صاحب کے کہنے پر چل پڑیں گے، تو اس کے باوجود اور اگر نہیں بنایا جاتا تو میاں صاحب ناراض رہیں گے، اور پھر معاملات خراب ہوتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے قریبی حلقے سے کوئی ایسی خبر چلاتا رہے گا، اور پھر وہی عدم استحکام۔ اب مجھے اس لڑائی کی اصل پیچھے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ اناؤں کا کھیل، عہدوں کا کھیل، گیم آف تھرونز وہ اپنی جگہ، لیکن اصل پیچھے ہوا یہ ہے کہ معیشت کا کباڑا ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، اور آگے ابھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے ہاں بس اب یہ ہم نے باٹم کو ٹچ کر لیا ہے، اس سے زیادہ اب نیچے نہیں جائیں گے، اور اب تھوڑا عرصہ ایسے گزاریں گے اور پھر ہم بہتری کی طرف کچھ شروع ہو جائیں گے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد۔ کچھ نظر نہیں آ رہا جناب، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہی تو ہوا ہے پیچھے۔ اگر آپ یہ خبر سنیں اور اس کا جائزہ لیں تو بات تو یہی ہے کہ جی وزارت داخلہ آپ کو پاس ہے، وزارت خزانہ ہم سے کیا پوچھیں، ہماری کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے فرمائشیں پوری کر کر کے، فلاں اب 28ویں ترمیم کا کہیں گے یہ ہو۔ تو پیچھے کیا چکر ہے کہ یہ ہے اصل کہانی، کہ ان کی سیاست تو ان کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہم تو الیکشنز لڑ ہی نہیں سکتے، اب ہر دفعہ ہم آپ کے ہی مرہون منت رہیں گے، ایسا ہی الیکشن کمیشن میں چاہیے ہوگا، ایسی اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ ہمیں چاہیے ہوگی، تو پھر ہی ہم اقتدار میں رہیں گے، لوگوں میں تو ہم جا نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ پیچھے اصل میں یہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔